دوستو آج کی ویڈیو میں ہم جس عظیم ہستی کی سیرت اور سوانح حیات آپ کے لیے پیش کرنے جا رہے ہیں وہ عظیم ہستی ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ کا شمار ائمہ اربعہ میں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو عظیم خوبیوں سے نوازا تھا اور اسلام کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خوبصورت شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے حلیہ مبارک کے بارے میں مزنی کا بیان ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ خوبصورت چہرے والا آدمی میں نے نہیں دیکھا۔ جب داڑھی پر ہاتھ رکھتے تو ایک قبضے سے زائد نہ ہوتی تھی۔ اسی طرح زعفرانی فرماتے ہیں کہ آپ حنا کا استعمال کیا کرتے تھے اور ان کے دونوں رخسار ہلکے پھلکے سے تھے، جبکہ امام رازی فرماتے ہیں ان کے حلیے کے بارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ لمبے، اچھی خلقت والے اور لوگوں میں محبوب انسان تھے، نفیس لباس، فصیح زبان اور بڑے وقار والے تھے، مخلوق پر بہت زیادہ احسان کرنے والے تھے اور وہ سنت کی خاطر جمرہ سے غضاب کا استعمال کیا کرتے تھے۔ وہ کلام پر قدرت غائب پر تھے اور فصاحت کی ان پر انتہا تھی۔ دوستو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، قوت حافظہ کے لیے میں لبان کا استعمال کیا کرتا تھا، اسی وجہ سے 1 سال تک مرض نکسیر میں مبتلا رہا۔ مورخ اسلام علامہ ابن کثیر الدمشقی لکھتے ہیں کہ امام شافعی دراز قد، جسامت والے، شریف اور ہلکی رخساروں والے تھے اور وہ شیعوں کی مخالفت میں حنا یعنی مہندی کا استعمال فرمایا کرتے تھے اور باروب انسان تھے۔ دوستو آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نسب کے بارے میں بتاتے چلیں کہ امام شافعی کے والد ادریس بن عباس بن عثمان بن شافعی بن صائب بن عبید بن عبد یزید بن ہاشم بن مطلب بن عبد مناف کرشی مطلبی ہاشمی ہیں۔ امام شافعی کے نسب میں صائب صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صائب بن عبید غزوہ بدر میں گرفتار ہونے کے بعد اسلام لائے۔ بنی ہاشم کا علم ان کے ہاتھ میں تھا، فدیہ ادا کر کے مسلمان ہو گئے اور لوگوں نے اس پر تعجب کیا تو کہنے لگے میں نے مسلمانوں کو ان کے حق سے محروم کرنا پسند نہیں کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ ظاہری طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ ایک بار صاحب بیمار ہوئے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ان کی عیادت کو گئے۔ شافعی نے اپنے والد صاحب کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرف ملاقات کو حاصل کیا ہے، جبکہ عثمان بن شافعی تابعی ہیں جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پردادا ہیں۔ امام شافعی کے والدہ ازدیہ تھیں۔ خطیب بغدادی اور قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے کہ امام شافعی کی والدہ قبیلہ بنو الازد سے تھیں، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قبیلہ ازد کے لوگ کتنی بہترین قوم ہیں، ان کے منہ پاکیزہ، ایمان عمدہ اور دل صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کی، تو مشہور روایات کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ماہ رجب 150 ہجری بمطابق ماہ اگست 767 عیسوی میں بمقام غزہ بلاد شام موجودہ فلسطین میں ہوئی۔ ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی اس سال پیدا ہوئے جس سال امام ابو حنیفہ فوت ہوئے۔ امام شافعی کا اپنا قول ہے کہ میری ولادت 150 ہجری میں ملک شام کے شہر غزہ میں ہوئی اور 2 سال کی عمر میں مجھے مکہ لایا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسکلان میں پیدا ہوا اور 2 سال کا ہوا تو میری والدہ مجھے مکہ لے آئیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ میں یمن میں پیدا ہوا اور میری والدہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں میرا نسب ضائع نہ ہو جائے، اس لیے 10 سال کی عمر میں مجھے مکہ لے آئیں۔ دوستو روایات بتاتی ہیں کہ امام شافعی یتیم تھے۔ ان کے والد ادریس بن عباس کا انتقال ان کی ولادت سے پہلے یا بعد میں جلد ہی ہوا۔ اس حوالے سے مورخین خاموش دکھائی دیتے ہیں۔ خود امام شافعی کے اس بیان سے کہ میری والدہ مجھے 2 سال کی عمر میں مکہ لے آئیں، معلوم ہوتا ہے کہ وہ حالت یتیمی میں ہی مکہ لائے گئے کہ کہیں نسب ضائع نہ ہو جائے۔ مراد اس سے یہ تھی کہ کہیں لوگ اس بچے کو قریش کے علاوہ کسی دوسرے قبیلے کا خیال کریں گے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں میری ساری توجہ 2 باتوں کی طرف ہی تھی، تیر اندازی اور تحصیل علم۔ تیر اندازی میں مجھے اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ 10 میں 10 نشانے صحیح بیٹھتے تھے۔ اسی زمانے میں مجھے گھوڑے کی سواری کا شوق بھی ہو گیا تھا
آپ رحمتullah علیہ نے تیر اندازی اور شاہ سواری کے موضوعات پر کتاب السبق اور رومی لکھی، جو اپنے موضوع میں عربی ادب کی پہلی کتاب تھی۔ تحصیل علم میں آپ مکملاً منہمک رہتے اور یتیمی و غریبی کے باوجود شب و روز پڑھنے میں مشغول رہا کرتے تھے۔ امام شافعی رحمتullah علیہ نے مکہ مکرمہ میں مکتب سے تعلیم کی ابتدا فرمائی، بعد ازاں مدینہ منورہ میں تحصیل علم کیا۔ مکہ مکرمہ ہی میں آپ نے تیر اندازی، شاہ سواری کے ساتھ ساتھ مکتبی تعلیم کے بعد بنو حضیل میں رہتے ہوئے زبان عربی اور اشعار عرب میں خوب مہارت حاصل کر لی۔ اسی دوران میں آپ نے اپنے چچا محمد بن شافع اور مسلم بن خالد الزنجی سے حدیث کا سماع کیا۔ امام شافعی اپنے زمانہ طالب علمی کے متعلق خود بیان کرتے ہیں کہ میں یتیم تھا، والدہ میری کفالت کیا کرتی تھیں، میرے پاس معلم کی خدمت کے لیے رقم نہیں تھی، مگر ایسی صورت پیدا ہو گئی کہ معلم اس کے بغیر پڑھانے پر راضی ہو گیا۔ وہ بچوں کو جو سبق دیتا تھا میں زبانی یاد کر لیتا تھا اور اس کی عدم موجودگی میں بچوں کو پڑھا دیا کرتا تھا۔ میری اس بات پر معلم بہت خوش ہوا اور مجھے مفت تعلیم دینے پر راضی ہو گیا۔ آپ رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ مکتب کی تعلیم کے بعد میں قبیلہ بنو حضیل میں چلا گیا، جو فصاحت و بلاغت میں عرب میں مشہور تھا، اور کافی عرصے تک اس طرح ان کے ساتھ رہا کہ سفر و حضر میں ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مکہ مکرمہ میں واپس آ کر ان کو اشعار سنانے لگا۔ اس زمانے میں عربی زبان کا ادب اور شعر و شاعری کا میرے ذوق پر بہت غلبہ تھا۔ اسی دوران میں اپنے چچا محمد بن شافع، مسلم بن خالد الزنجی اور سفیان بن عینہ وغیرہ سے حدیث کی روایت کرتا تھا۔ میں علماء کی مجلس درس میں احادیث اور مسائل سن کر یاد کر لیتا تھا۔ چونکہ میری والدہ کے پاس اتنی رقم نہیں رہتی تھی کہ کاغذ خرید سکوں، اس لیے ادھر ادھر سے ہڈیاں، ٹھیکرے اور کھجور کے پتے چن کر انہی پر لکھ لیا کرتا تھا۔ 7 سال کی عمر میں قرآن اس طرح حفظ کر لیا تھا کہ ان کے معنی و مطالب مجھ پر عیاں ہو گئے تھے، البتہ 2 مقام سمجھ میں نہ آ سکے۔ 10 سال کی عمر میں موطا امام مالک یاد کر لی تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ مکہ مکرمہ میں امام شافعی رحمتullah علیہ نے قرأت قرآن مجید کی تعلیم مقری اسماعیل بن قسطنطین سے حاصل کی۔ بعد ازاں عبداللہ ابن کثیر سے قرأت قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرتے رہے۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ میں لوگوں میں نماز کے لیے قرآن کی قرأت 13 سال کی عمر میں کرنے لگا تھا، اور موطا امام مالک بالغ ہونے سے قبل حفظ کر چکا تھا۔ دوستو، آپ رحمتullah علیہ کے علمی ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ بہت کم عمر میں آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت مل گئی تھی۔ ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کو 15 سال کی عمر میں فتویٰ دینے کی باقاعدہ اجازت مل چکی تھی، جبکہ وہ ابھی مکہ مکرمہ ہی میں مقیم تھے۔ یہ اجازت انہیں مسلم بن خالد الزنجی نے دی تھی، جبکہ امام حمیدی فرماتے ہیں امام مسلم بن خالد الزنجی مفتی مکہ نے امام شافعی سے فرمایا، اے ابو عبداللہ، لوگوں کو فتویٰ دو، اللہ تمہارے لیے اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ تم لوگوں کو فتویٰ دو۔ جبکہ امام شافعی صرف 15 سال کے تھے، اور یہ واقعہ غالباً 165 ہجری کا ہے۔ دوستو، امام شافعی کے بیان سے پہلے ہی واضح ہو چکا کہ انہوں نے ابتدائی تعلیم کی تحصیل مکہ مکرمہ میں کی تھی، اور بعد ازاں حدیث و فقہ کی تعلیم بھی وہیں کے فقہاء و محدثین سے حاصل کی۔ اس کے بعد وہ شعر و ادب سے وابستہ ہوئے اور ایام عرب میں انتہائی کمال حاصل کر لیا۔ انہی دنوں میں آپ بنو حضیل کے اشعار سنایا کرتے تھے، مگر یہاں ایک دم سے زندگی نے رخ بدلا اور ایک بزرگ کی نصیحت سے مدینہ منورہ جا کر امام مالک کی شاگردی اختیار کر لی۔ آپ رحمتullah علیہ خود فرماتے ہیں کہ اس زمانے میں آل زبیر کے ایک صاحب میرے پاس سے گزرے اور کہنے لگے کہ یہ بات مجھے بہت گراں گزر رہی ہے کہ تم اس فصاحت اور ذکاوت کے ہوتے ہوئے تفقہ سے محروم رہو اور تم کو دینی سعادت حاصل نہ ہو۔ میں نے کہا کہ تحصیل فقہ کے لیے کس کے پاس جاؤں؟ انہوں نے کہا ان کا اشارہ مدینہ منورہ کے امام مالک کی جانب تھا۔ اس کے بعد میں 9 راتوں میں موطا امام مالک کو یاد کر لیا اور امیر مکہ سے ایک خط امام مالک کے نام اور ایک خط امیر مدینہ کے نام لیا اور مدینہ پہنچا۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک خط امام مالک کے نام مسلم بن خالد الزنجی سے بھی لکھوایا۔ امیر مدینہ کو امیر مکہ کا خط دے کر کہا کہ آپ یہ خط کسی کے ذریعے سے
امام مالک تک پہنچا کر ان کو بلائیں اور میرے بارے میں سفارش کریں۔ امیر مدینہ نے کہا کہ کیا اچھا ہو کہ ہم خود ہی آپ کے ساتھ ان کی خدمت میں حاضر ہوں اور ان کے دروازے پر اتنی دیر بیٹھیں کہ وادی عقیق کا گرد و غبار ہم پر پڑے، پھر اندر سے اجازت ملے۔ بہرحال عصر کے بعد امیر مدینہ اپنے حشم و خدام کو لے کر نکلا اور میں بھی ساتھ تھا۔ ہم سب وادی عقیق میں پہنچے جہاں امام مالک کا مکان تھا اور اجازت چاہی۔ اندر سے کنیز نے کہا کہ شیخ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو مسائل معلوم کرنے ہیں تو ایک کاغذ پر لکھ کر بھیج دیں، میں جواب دے دوں گا۔ امیر مدینہ نے کہا کہ ایک ضرورت کے سلسلے میں امیر مکہ نے خط لکھا ہے۔ کنیز یہ سن کر اندر چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد خود امام مالک باہر آئے اور امیر مدینہ نے امیر مکہ کا خط دیا۔ امام مالک نے خط پڑھنا شروع کیا اور جب سفارشی عبارت پر آئے تو کہا، سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم وسیلوں اور سفارشوں سے حاصل کیا جانے لگا ہے۔ میں نے دیکھا کہ امیر مدینہ امام مالک رحمہ اللہ سے بات کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے تو خود آگے بڑھ کر کہا کہ میں مطلبی آدمی ہوں، یعنی آل مطلب سے ہوں، اور میرا واقعہ یہ ہے، یعنی اشارہ اس سفارش کی جانب تھا۔ امام مالک نے میری باتیں سن کر تھوڑی دیر میری طرف دیکھا اور نام پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام محمد ہے۔ امام مالک نے کہا کہ محمد، اللہ سے خوف کرو اور گناہوں سے بچو، کیونکہ آئندہ تم بہت باحیثیت بنو گے۔ پھر کہا ٹھیک ہے، تم کل آنا اور اپنے ساتھ ایسے آدمی کو لانا جو تمہارے لیے موتا پڑھے۔ میں نے کہا میں خود اس کی قرات کروں گا۔ چنانچہ میں امام مالک کے حلقہ درس میں شامل ہو کر موتا امام مالک زبانی پڑھتا تھا اور کتاب میرے ہاتھ میں ہوتی تھی۔ بعض اوقات امام مالک کی ہیبت سے پڑھنا بند کر دیتا تو پڑھنے کی فرمائش کرتے۔ اس طرح میں نے چند دنوں میں موتا امام مالک پڑھ لی اور امام مالک کی وفات تک مدینہ منورہ میں مقیم رہا۔ ناظرین، روایات بتاتی ہیں کہ امام مالک کا سال ولادت 93 ہجری ہے، اور اگر خیال کیا جائے کہ امام شافعی رحمہ اللہ ان کے پاس مدینہ منورہ میں غالباً 169 ہجری یا 173 ہجری میں آئے ہوں گے، جیسا کہ ایک روایت میں ہے کہ امام شافعی نے فرمایا، میں امام مالک کے پاس آیا تو میری عمر 19 سال تھی، اور امام ذہبی نے فرمایا ظاہر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب امام مالک کے پاس گئے تو 23 سال کے تھے، تو یہ زمانہ امام مالک کی ضعیفی کا زمانہ ہے۔ وہ غالباً 76 سال یا 80 سال کے ہوں گے۔ اسی لیے انہوں نے امام شافعی رحمہ اللہ سے کہا کہ اپنے لیے کسی شخص کو لے آنا جو موتا امام مالک کی قرات کرے، یعنی زمانہ ضعیفی میں ان کا قرات کرنا چھوٹ چکا ہوگا، اسی لیے تو یہ فرمایا۔ اور یہ وقت امام شافعی رحمہ اللہ کا عین عالم شباب کا زمانہ ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ جب 179 ہجری میں امام مالک کی وفات ہوئی تب امام شافعی کی عمر 29 سال تھی۔ روایات کے مطابق امام مالک کی وفات ماہ ربیع الاول 179 ہجری بمطابق جون 795 عیسوی میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ 179 ہجری تک امام شافعی مدینہ منورہ میں مقیم تھے۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا امام مالک رحمہ اللہ کی شاگردی کے حوالے سے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے بعد امام شافعی رحمہ اللہ مکہ مکرمہ واپس چلے آئے۔ یہ غالباً 180 ہجری کا واقعہ ہے۔ مکہ مکرمہ واپسی پر امام شافعی رحمہ اللہ کی عمر کے 3 عشرے گزر چکے تھے اور ان کا عہد شباب گزر چکا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی مجالس درس میں رہ کر امام شافعی رحمہ اللہ نے دینی علوم میں مہارت تامہ حاصل کر لی تھی۔ امام مالک رحمہ اللہ کی وفات کے بعد آپ دوبارہ مکہ مکرمہ لوٹ آئے تو ان کی دینی و علمی شہرت عام ہو گئی۔ اسی زمانے میں غالباً 180 ہجری یا 181 ہجری میں یمن کا امیر مکہ مکرمہ آیا۔ امام شافعی بیان کرتے ہیں، قریش کے سربرآوردہ افراد نے امیر یمن سے بات کی تاکہ وہ مجھے اپنے ساتھ یمن لے جائے، مگر میری والدہ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہاں کے سفر کی تیاری کر سکتا اور لباس وغیرہ بنوا لیتا۔ میں نے مجبوراً والدہ کی ایک چادر 16 دینار میں رہن گروی رکھ کر سامان سفر مہیا کیا۔ یمن پہنچ کر مجھے ایک مقام پر مقرر کر دیا گیا اور میں نے نہایت ذمہ داری کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ مفروضہ خدمات انجام دیں۔ اس نے خوش ہو کر اور مطمئن ہو کر مجھے ترقی دی
اور چند دنوں کے بعد مزید ترقی دی اور میں نے حسن کارکردگی میں اچھی خاصی شہرت حاصل کر لی۔ اسی زمانے میں یمن سے عمرہ کرنے والوں کا وفد ماہ رجب میں مکہ آیا اور ان لوگوں نے یہاں میرا تذکرہ نہایت اچھے انداز سے کیا، جس کی وجہ سے میری تعریف مکہ مکرمہ میں بھی ہونے لگی۔ جب میں یمن سے مکہ آیا اور ابن ابی یحییٰ یعنی ابراہیم بن محمد بن ابی یحییٰ السمانی کی خدمت میں پہنچا اور سلام کر کے بیٹھ گیا، انہوں نے سخت لہجے میں مجھے ڈانٹا اور کہا، تم لوگ ہماری مجلس درس میں بیٹھتے ہو اور جب کسی کو کوئی کامل مل جاتا ہے تو اس میں لگ جاتا ہے۔ اشارہ امارت یمن کی طرف تھا۔ اس طرح کی مزید سخت باتیں کیں اور میں وہاں سے چلا آیا۔ اس کے بعد میں امام سفیان ابن عینہ کے پاس گیا، میں نے ان کو سلام کیا، اس نے خندہ پیشانی سے مرحبا کہا، محبت سے پیش آئے اور کہا کہ ہم کو تمہارے امیر ہونے کی اطلاع مل گئی تھی، مگر تم نے وہاں رہ کر علم دین کی اشاعت نہیں کی اور اللہ کی طرف سے تم پر جو ذمہ داری ہے اس کو پورے طور پر پورا نہیں کیا، اب وہاں نہ جانا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام سفیان ابن عینہ کی نصیحت میرے لیے ابن ابی یحییٰ کی باتوں سے زیادہ کارگر ثابت ہوئی۔ ناظرین، اگر اس واقعے پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ 180 ہجری میں یمن گئے اور غالباً 182 ہجری یا 183 میں واپس مکہ آئے ہوں گے، اور جو ابن ابی یحییٰ کی خدمت میں پہنچے، اور ایسا ممکن بھی ہے کیونکہ 179 تک آپ مدینہ منورہ سے باہر نہیں نکلے اور 180 ہجری میں مکہ مکرمہ آئے اور امارت یمن پر 187 ہجری تک فائز رہے۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی ملاقات امام ابن ابی یحییٰ سے 182 ہجری یا 183 ہجری میں ہوئی ہوگی، کیونکہ ان کی وفات 184 ہجری میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ روایات بتاتی ہیں کہ یمن میں آپ سرکاری عہدے پر فائز تو رہے، مگر زیادہ عرصے مقامی رکابتوں اور سازشوں کی وجہ سے یہ منصب آپ نے چھوڑ دیا۔ 187 ہجری بمطابق 803 عیسوی میں مخالفین نے آپ پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ آپ در پردہ زیدی مدعی خلافت یحییٰ بن عبداللہ کے حامی و حمایتی ہیں۔ اس الزام کی پاداش میں آپ کو گرفتار کر کے مقام الرقہ لایا گیا، جہاں عباسی خلیفہ ہارون الرشید موجود تھے۔ خلیفہ کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا تو ہارون الرشید نے آپ کے دلائل و براہین سنتے ہوئے آپ کو بے قصور قرار دیا اور رہا کر دیا۔ ہارون الرشید آپ کے حسن و بیان اور وسعت علم سے بہت متاثر ہوا۔ وہیں آپ کی ملاقات امام محمد بن حسن شیبانی متوفی 199 ہجری سے ہوئی اور یہ ملاقات گہرے مراسم میں تبدیل ہو گئی۔ آپ نے کئی کتب امام محمد بن حسن شیبانی کی اپنے لیے نقل کر لیں۔ روایات کے مطابق آپ رحمۃ اللہ علیہ کم و بیش امارت یمن کے عہدے پر 7 سال فائز رہے، یعنی 180 ہجری سے 187 ہجری تک۔ مورخین کے مطابق آپ کی امام محمد بن حسن شیبانی سے ملاقات الرقہ سے واپسی پر 187 ہجری بمطابق 803 میں بغداد شہر میں ہوئی تھی، مگر بعض کا خیال ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو امام سفیان ابن عینہ نے نصیحت کی تھی کہ بغداد جا کر امام محمد بن حسن شیبانی سے تعلیم میں فقہ کی تکمیل کرو۔ مورخین کے نزدیک پہلا بیان قوی ہے، کیونکہ 187 ہجری بمطابق 803 عیسوی میں آپ الرقہ سے واپسی پر عراق داخل ہوئے اور یہاں کم و بیش 1 سال تک مقیم رہے۔ امام محمد بن حسن شیبانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے تلمیذ خاص تھے اور عراق میں ان کے علم و تفقہ کے نمائندہ خاص اور مبلغ و ناشر تھے۔ قاضی ابو یوسف صاحب امام ابو حنیفہ امام شافعی کے بغداد میں آمد سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں نے محمد بن الحسن سے زیادہ عقل مند شخص نہیں دیکھا۔ مزید کہتے ہیں کہ میں نے محمد بن الحسن سے زیادہ ہلکی چال چلنے والا کوئی موٹا نہیں دیکھا اور نہ ان سے زیادہ کوئی فصیح زبان دیکھا ہے۔ جب میں نے انہیں قرآن کی قرأت کرتے دیکھا تو یوں معلوم ہوتا گیا گویا قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے، یعنی ان کی فصاحت کی وجہ سے۔ اور فرمایا، فقہ میں لوگوں میں مجھ پر سب سے زیادہ احسان محمد بن الحسن نے کیا ہے، اور فرمایا میں نے جس سے بھی مناظرہ کیا اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا
माँ सिवाय मोहम्मद बिन उल हसन के। इमाम शाफी रहमहुल्लाह ने अपने शागिर्दी का सबूत इन अल्फाज में दिया है, मैंने इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी रहमहुल्लाह से एक ऊँट के भार के बराबर हदीस सुनी है। इसी तरह इमाम शाफी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी की किताबों पर 60 दिनार खर्च करके उनको हासिल किया, फिर उनमें तदब्बर किया और उनके हर मसले के पहलू में उसके रद में दलील के लिए हदीस लिखी। नाज़रीन, अबू हसन अज़-ज़ियादी कहते हैं कि मैंने इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी को अहले इल्म की इतनी ज़्यादा ताज़ीम करते हुए नहीं देखा जितनी ताज़ीम वो इमाम शाफी रहमहुल्लाह की किया करते थे। एक दिन इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी कहीं जाने के लिए सवारी पर बैठ गए थे। इसी हाल में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह आ गए। इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी फ़ौरन सफ़र मुलतवी करके घर आ गए और रात गए तक इमाम शाफी के साथ रहे और इस दरमियान में किसी तीसरे शख्स को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी। रिवायात बताती हैं कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी तालीमी सफ़र बगदाद में इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी की दरसगाह पर मुंतहा हुआ। बगदाद से आपने अपने फ़क़ही आरा और अक़वाल मुरतब किए जिनको अक़वाल कदीमा कहा जाता है। काज़ी अयाज़ मालिकी लिखते हैं, इमाम शाफी ने इमाम मालिक से मौता इमाम मालिक का समा किया जिससे इमाम मालिक खुश हुए। फिर इमाम शाफी इराक़ जाकर इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी के यहाँ रह गए। अहले मदीना के मज़हब के बारे में उनसे बहस व मुज़ाकरा किया और इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी की किताबें लिख लीं यानी नकल की और वहीं अपना कौल कदीम मुरतब किया जो ज़ाफ़रानी की किताब में है। नाज़रीन, इसके बाद 187 हिजरी बामुताबिक 803 ईस्वी में अलरुक्का से वापसी पर आप इराक़ ठहरे। यहाँ आपको इल्मी व फ़क़ही माहौल मुयस्सर आया। इस माहौल से फ़ायदा उठाते हुए आपने अपने लिए तहसील अलूम शरिया की राह पसंद फरमाई और फ़क़ही मसाइल में दरक हासिल करने के लिए कमर बस्ता हो गए। इराक़ी फ़ुक़हा से तबादला ख़यालात और बाज़ औक़ात मनाज़रों ने इमाम शाफी के फ़िक्र व अमल पर गहरे नकूश सब्त किए। रिवायात बताती हैं कि 188 हिजरी बामुताबिक 804 ईस्वी में आप इराक़ को अपने लिए नामौजू करार देते हुए हरान और शाम से होते हुए दोबारा मक्का मुकरमा आ गए। यहाँ इब्तदा में उन्हें इमाम मालिक का शागिर्द होने की हैसियत से बहुत पुरतपाक इस्तकबाल व खैर मकदम किया गया। हर में मक्का मुकरमा में आपने मजलिस दरस शुरू की और फ़क़ही जिज़ियात में जब इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम मालिक के इख्तलाफात का ज़िक्र करते तो तलबा बहुत मुतासिर होते। अलबत्ता इन इख्तलाफात के बायस बहुत से हज़रात मालिकिया आपसे मायूस बल्कि बदज़न हो गए। दोस्तों, ये था तज़किरा हज़रत इमाम शाफी रहमहुल्लाह के मुख्तलिफ़ सफ़रों के हवाले से और आप रहमतुल्लाह अलैह के तहसील इल्म के हवाले से। याद रहे कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने नौउम्री में ही फ़िक़ह, फ़तवा, हदीस व तफ़सीर, ताबीर रोया, क़याम अरब, अशार अरब, नहव अरबियत, तीर अंदाज़ी और शाह सवारी में शोहरत की हद तक कमाल हासिल कर लिया था। हत्ता कि आपके शयूख़ व असहाब मासरीन भी आपके मोतरफ़ हो गए थे। 20 साल से कम उम्र में ही आपके उस्ताद मुस्लिम बिन खालिद अल-जंजी ने आपको फ़तवा देने की इजाज़त दे दी थी। उनके दूसरे उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने आपके बारे में फ़रमाया, मेरे पास कोई करशी इस नौजवान से ज़्यादा समझदार नहीं आया। मुराद शाफी थे। इसी तरह आप रहमतुल्लाह अलैह के एक और अहम उस्ताद इमाम सुफ़ियान बिन आइनिया के पास तफसीर या फ़तवा के लिए कोई सवाल आता तो आप इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मतवज्जे होते और फरमाते, इससे पूछो। एक और रिवायत है कि बशर मुरैसी जो एक मुतकल्लम और मुब्तदा शख्स थे और उनसे इमाम शाफी ने मुनाजरे भी किए, वो भी जब हज से वापस होकर बगदाद पहुँचे तो अपने दोस्तों को बताने लगे, मैंने मक्का में एक कुरैशी जवान को देखा है, मैंने उस जैसा अक्लमंद नहीं देखा। वो सवाल करे या जवाब दे, मैंने दोनों में उसे बेमिसाल पाया। नाजरीन, उस कुरैशी जवान से मुराद इमाम शाफी थे। दोस्तों, इन रिवायात से मालूम होता है कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की फसाहत व बलागत का क्या आलम था। रिवायात में आता है कि इमाम अब्दुर्रहमान बिन मेहदी ने जब इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को उनके अहद शबाब में एक मकतूब लिखा कि आप मेरे लिए एक किताब लिखें जिसमें हदीस के जुमला फ़नून, इजमा और किताब सुन्नत में नासख़ व मनसूख़ का बयान हो,
تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الرسالہ تصنیف کی۔ امام عبد الرحمن بن مہدی کہتے ہیں، میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں تو اس میں شافعی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ دوستو، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی زندگی میں بغداد میں بھی تشریف لائے۔ جیسے کہ امام حسن بن محمد زعفرانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ امام شافعی 1995 ہجری میں بغداد آئے۔ اس وقت ان کے بالوں میں خضاب لگا ہوا تھا۔ اس بار 2 سال تک آپ ہمارے یہاں مقیم رہے، پھر مکہ چلے گئے اور دوبارہ 198 ہجری بمطابق 814 میں واپس آئے اور ہمارے پاس چند مہینے ٹھہر کر واپس ہو گئے اور پھر آپ مصر چلے گئے۔ بغداد میں ان کے حلقہ علم کے بارے میں قرابیسی کہتے ہیں، میں نے کوئی مجلس شافعی کی مجلس سے زیادہ پروقار نہیں دیکھی۔ ان کی مجلس میں اہل حدیث، اہل فقہ اور اہل شعر سب حاضر تھے، اور فقہ و شعر کے کبار ماہرین بھی ان کے پاس آتے اور ان سے علم حاصل کرتے اور مستفید ہوتے تھے۔ اسی طرح ابو الفضل زجاج کا بیان ہے کہ جس وقت امام شافعی بغداد میں تشریف لائے، وہاں کی جامع مسجد میں 40-50 علمی اور درسی حلقے جاری تھے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایک حلقے میں بیٹھ کر حاضرین سے کہتے تھے، قال اللہ و قال الرسول، اور وہ لوگ قال اصحابنا کہتے تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد مسجد میں ان کے حلقے کے علاوہ کوئی حلقہ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ میں بغداد میں ناصر الحدیث کے لقب سے مشہور ہو گیا تھا۔ روایات بتاتی ہیں کہ قیام بغداد میں آپ کے مشہور تلامذے میں سے ایک امام احمد بن حنبل متوفی 241 ہجری ہیں۔ ایک مرتبہ کسی نے احمد بن حنبل کو شافعی کے ساتھ اس حال میں دیکھا ہے کہ شافعی ایک خچر پر سوار ہیں اور امام احمد رکاب تھامے پیدل چل رہے ہیں۔ جب یہ بات امام یحییٰ بن معین کو پہنچی تو انہوں نے امام احمد کو پوچھا، سبحان اللہ، کیا آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آپ شافعی کی سواری کی جانب ہو کر پیدل رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر شافعی کی سواری کی دوسری رکاب کو آپ تھام لیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ پھر کہا، جو شخص فقیہ بننا چاہتا ہے تو اس خچر کی دم کی بو سونگھ لے، یعنی شافعی کے پیچھے پیچھے چلے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام شافعی بغداد آئے تو 6 اہم طلباء ان کے درس میں آنے جانے لگے، جن میں احمد بن حنبل، ابو ثور، الحارث النقال، ابو عبد الرحمن الشافعی، الحسن بن محمد زعفرانی اور الحسین بن علی القرابیسی شامل ہیں۔ یہ سب امام شافعی کی مجلس میں ان کی کتب کی قرات کیا کرتے تھے۔ امام زعفرانی لغت کے امام تھے، اس لیے امام احمد اور ابو ثور وغیرہ نے انہیں کتب کی قرات کے لیے چن رکھا تھا، جبکہ باقی لوگ سننے والے تھے، اور بعد میں زعفرانی ہی امام شافعی کی قدیم کتب کے راوی بنے، اور شافعی کی کتب کی قرات کرنے کے لیے ان کی طرف لوگ سفر کر کے آیا کرتے تھے۔ زعفرانی فرماتے ہیں، میں جب بھی شافعی کی مجلس میں جاتا تو احمد بن حنبل کو وہیں پاتا، وہ مجھ سے پہلے پہنچ جاتے تھے، اور فرمایا، ابو ثور ہمارے ساتھ شافعی کی مجلس میں بیٹھتے تھے اور ہم شافعی کی کتب کا سماع کیا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ساجی نے زعفرانی سے القرابیسی کے متعلق پوچھا تو فرمایا، میں نے انہیں شافعی کے بغداد کے پہلے دورے یعنی 195 ہجری میں ان کی مجلس میں نہیں دیکھا، لیکن جب شافعی دوسرے دورے پر آئے تو انہوں نے شافعی کو لازم پکڑ لیا۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس قریشی نوجوان سے زیادہ کتاب اللہ کا فقیہ میری نظر سے آج تک نہیں گزرا۔ مزید کہتے ہیں کہ فقہ کا قفل بے کلید لوگوں پر جس شخص نے کھولا وہ شافعی ہی تو تھے۔ 200 روایات بتاتی ہیں امام شافعی بغداد میں دوسری بار 195 ہجری مطابق 811 میں گئے، اور بغداد میں آپ کا قیام 2 سال رہا اور واپس مکہ مکرمہ چلے آئے۔ بغداد میں آپ کی تیسری آمد 198 ہجری بمطابق 814 میں ہوئی، اور آپ اس بار چند ماہ قیام کر کے 199 ہجری یا 200 ہجری میں مصر چلے گئے۔ ابن ندیم نے محمد بن شجاع کا قول نقل کیا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ مصر میں 200 ہجری میں آئے اور یہیں مقیم ہوئے۔ سفر مصر کے دوران میں آپ کا غزہ شہر جانا بھی ثابت ہے۔ قرائن و شواہد سے آپ کے مصر آمد دوبارہ معلوم ہوتی ہے، پہلی بار تب جب آپ بغداد سے مصر کے سفر کو تشریف لے گئے اور بروز منگل 28 شوال 198 ہجری بمطابق 20 جون 814 کو مصر کے شہر فسطاط پہنچے، مگر وہاں فسادات کی وجہ سے آپ دوبارہ مکہ مکرمہ چلے آئے۔ دوسری بار آپ 200 ہجری میں مصر پہنچے اور پھر اواخر عمر تک وہیں مقیم رہے۔
مصر کو روانہ ہوتے ہوئے آپ نے یہ اشعار پڑھے: میرا نفس مصر جانے کے شوق میں ہے، حالانکہ اس سفر میں بڑی مشکلات ہیں، واللہ مجھے معلوم نہیں کہ اطمینان و استغنا کے لیے وہاں جا رہا ہوں یا قبر میں جانے کے لیے۔ چنانچہ امام شافعی کے ان اشعار سے آپ کی پیشگوئی سچ ثابت ہو گئی کہ آپ وہاں مستغنی بھی ہوئے اور وہیں فوت بھی ہوئے۔ قاضی ایاز مالکی نے سعید بن عبداللہ بن عبد الحکم المصری کے بیان کو نقل کیا ہے کہ جس وقت امام شافعی ہمارے یہاں مصر میں آئے تو سخت قلت و افلاس میں تھے۔ میرے بھائی محمد نے بعض مالداروں سے 500 دینار وصول کیے اور والد صاحب نے 500 دینار دیے۔ اس طرح 1000 دینار امام شافعی کی خدمت میں پیش کیے۔ دوسری روایت میں ہے عبداللہ بن عبد الحکم المصری نے خود 1000 دینار دیے اور اپنے دوستوں سے 2000 دینار وصول کر کے کل 3000 دینار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیے۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مصر میں عبداللہ بن عبد الحکم سے خصوصی تعلق تھا اور یہ تعلق تا وفات قائم رہا، حتیٰ کہ انہی کے گھر وفات پائی۔ روزانہ عبداللہ بن عبد الحکم کے گھر چلے جایا کرتے اور اگر وہ گھر موجود نہ ہوتے تو دریافت کر کے ان کے پاس جاتے تھے۔ مصر میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو عبداللہ بن عبد الحکم سے خاص تعلق رہا، جب مصر کے مشہور عالم اور امام مالک کے مسلک کے امام تھے۔ ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ روزانہ ہمارے یہاں سے امام مالک کی کتابوں کے 2 اجزاء لے جاتے اور دوسرے دن ان کو واپس کر دیا کرتے تھے اور مزید دوسرے 2 اجزاء لے جایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ مدت مدید جاری رہا۔ عبداللہ ابن عبد الحکم کے مکان پر بھی امام شافعی جایا کرتے تھے۔ ان کے بھائی سعد بن عبداللہ کا بیان ہے کہ بسا اوقات امام شافعی سواری پر ہمارے یہاں آتے اور مجھ سے کہتے کہ محمد کو بلاؤ۔ میں ان کو لے آتا اور ان کے ساتھ جاتے اور دیر تک رہتے اور وہیں قیلولہ بھی کرتے تھے۔ روایات کے مطابق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب مصر آئے تو اس کا سن کر قریباً 50 سال کے قریب تھا۔ ابن ندیم کے قول کے مطابق تسلیم کیا جائے تو امام شافعی صرف 4 سال یعنی 200 ہجری سے 204 ہجری تک مصر میں مقیم رہے۔ دوستو، ہم آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے، لیکن پہلے ذکر کرتے ہیں آپ کی اولاد اور بیوی بچوں کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے متعلق ابن حزم نے لکھا ہے کہ آپ رحمہ اللہ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک ابو الحسن محمد جو علاقہ کنسرین اور عواصم میں قاضی تھے، انہوں نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی، اور دوسرے عثمان تھے جو احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے شاگرد ہوئے، ان سے بھی اولاد کا سلسلہ منقطع رہا۔ اسی طرح علامہ تاج الدین سبکی نے بھی طبقات الشافعیہ الکبریٰ میں لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے 2 صاحبزادے تھے، ایک قاضی ابو عثمان محمد اور دوسرے ابو الحسن محمد۔ ابو عثمان بڑے تھے اور امام شافعی کے انتقال کے وقت مکہ میں تھے۔ یہ اپنے والد امام شافعی، امام سفیان بن عیینہ، امام عبد الرزاق صاحب المصنف اور احمد بن حنبل سے روایت کیا کرتے تھے۔ حلب میں بھی عہدہ قضا پر فائز رہے۔ ان کی 3 اولادیں ہوئیں، عباس، ابو الحسن اور ایک بیٹی فاطمہ۔ عباس اور ابو الحسن تو بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور بیٹی فاطمہ سے اولاد کا سلسلہ منقطع رہا۔ ابو عثمان محمد کا انتقال 240 ہجری میں الجزیرہ کے مقام پر ہوا۔ دوسرے صاحبزادے ابو الحسن محمد تھے جن کی والدہ دنانیر کنیر تھیں۔ یہ بچپن میں ہی اپنے والد امام شافعی کے ہمراہ مصر آ گئے تھے اور یہیں مصر میں ماہ شعبان 231 ہجری بمطابق ماہ اپریل 846 کو فوت ہوئے۔ ابو الحسن محمد کی ایک صاحبزادی زینب تھیں جس سے ابو محمد احمد بن محمد بن عبداللہ بن عباس بن عثمان بن شافع پیدا ہوئے۔ یہ اپنے والد کے ذریعے سے اپنے پرنانا امام شافعی سے روایت کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں آل شافعی یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے خاندان میں ان کے مثل کوئی عالم پیدا نہیں ہوا، ان کے اپنے نانا امام شافعی رحمہ اللہ کی برکت حاصل تھی۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ امام شافعی رحمہ اللہ کی اولاد کا۔ اب بات کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ کے مشائخ اور اساتذہ کا۔ دوستو، آپ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ ملاحظہ کر ہی چکے ہیں کہ آپ رحمہ اللہ نے مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ اور بغداد میں تحصیل علم کی تکمیل کی اور اس زمانے کے مشاہیر و آئمہ سے اکتساب فیض کیا۔ ان مشہور اساتذہ میں سے چند کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ کے اساتذہ میں ایک نام مقری اسماعیل بن قسطنطین المکی متوفی 190 ہجری کا ہے۔
मक्का मुकरमा में ये इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के पहले उस्ताद हैं जिनसे इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह ने 7 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान करीम और तजवीद की तालीम हासिल की। बनी मखसूम के ग़ुलाम थे और किस्त के लक़ब से मशहूर थे। 100 हिजरी में मक्का मुकरमा में ही पैदा हुए और 90 साल की उम्र में 190 हिजरी में इनका इंतकाल मक्का मुकरमा में हुआ। आप ताबई इब्न कसीर के आखिरी शागिर्द थे। अगला नाम मोहम्मद बिन अली बिन शाफ़े का है। इमाम शाफ़ी ने उनसे भी मक्का मुकरमा में तालीम हासिल की। ये इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के चचा हैं जिनका नसब यूँ है मोहम्मद बिन अली बिन शाफ़े बिन शाइब बिन अब्दुल मुत्तलिबी कुरैशी अल हाशमी। इन्होंने अब्दुल्ला बिन अली बिन शाइब बिन उबैद और इमाम शहाबुद्दीन अल ज़ाहरी मतवफ़ी 124 हिजरी से हदीस रिवायत की थी। अगला नाम मुस्लिम बिन खालिद अल ज़ंजी मतवफ़ी 181 हिजरी का है। ये भी इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के मक्की उस्ताद हैं। इनका मुकम्मल नाम अबू खालिद मुस्लिम बिन खालिद बिन फरवा अल ज़ंजी अल मखसूमी है। फ़क़ीह मक्का और शेखुल हरम थे। आप आबिद व ज़ाहिद और साइमुल दहर बुज़ुर्ग थे। फ़िक़्ह में फ़क़ीह मक्का अब्दुल मलिक बिन अब्दुल अज़ीज़ इब्न जुरीज के शागिर्द थे। इमाम शाफ़ी ने इन्हीं से फ़िक़्ह की तालीम हासिल की और इन्हीं की इजाज़त से मसनद इफ्ता पर बैठे। अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी ने तहज़ीब व तहज़ीब में लिखा है, इमाम मालिक की मुलाकात से क़बल ही इमाम शाफ़ी ने इन्हीं से फ़िक़्ह की तालीम हासिल की। दोस्तों, इमाम शाफ़ी के असातिज़ा में एक नाम इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह का भी है। आप 93 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए और रबीउल अव्वल 179 हिजरी मुताबिक जून 795 ईस्वी में फ़ौत हुए। आप इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मदनी उस्ताद हैं। इनकी ज़ात से इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को बेहद फैज़ पहुँचा। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद लिखते हैं कि जब इमाम मालिक को किसी हदीस में शक हो जाता तो उस हदीस को ही छोड़ दिया करते थे। उनकी हदीस में मशहूर तसनीफ़ मौता इमाम मालिक है, जिसे इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने मक्का मुकरमा में ही हिफ्ज़ कर लिया था और मदीना मुनव्वरा में मौता इमाम मालिक को इमाम मालिक के सामने पढ़ा। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के असातिज़ा में इमाम मालिक के बाद एक और नाम इब्राहीम बिन अबू याहिया अल अस्लमी अल मदनी मतवफ़ी 184 हिजरी का है, जो कि इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के मदनी शयूख में से एक हैं। 184 हिजरी में मदीना मुनव्वरा में वफ़ात पाई। इन्होंने इमाम मालिक की मौता इमाम मालिक जैसी कई गुना तवील किताब अल मौता तसनीफ़ की थी। अलबत्ता मुहद्दिसीन के नज़दीक मजरू व मुतहम हैं। इब्न हबान इनके मुतल्लिक़ कहते हैं, इमाम शाफ़ी इनकी मजलिस दरस में 9 उम्री में बैठा करते थे। मुहद्दिस अलसाजी कहते हैं कि इमाम शाफ़ी ने इनसे अहकाम से मुतल्लिक़ कोई हदीस नहीं ली, बल्कि फ़ज़ाइल में इनसे रिवायत किया है। इमाम शाफ़ी के असातिज़ा में अगला नाम इमाम सुफ़ियान बिन ऐना मतवफ़ी 198 हिजरी का है। आप 107 हिजरी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए और 198 हिजरी में फ़ौत हुए। आप इमाम शाफ़ी के मक्की उस्ताद हैं। बहुत बड़े मर्तबे मकाम के मालिक थे। इनके मुतल्लिक़ ख़ुद इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर इमाम मालिक बिन अनस और सुफ़ियान बिन ऐना ना होते तो हिजाज़ से इल्म का ख़ात्मा ही हो गया होता। मज़ीद फरमाते हैं कि वो यानी इमाम सुफ़ियान बिन ऐना हिजाज़ की हदीस के सबसे बड़े आलिम थे। मैंने उनसे बेहतर हदीस की तशरीह करने वाला नहीं देखा। मैंने इमाम मालिक के यहाँ अहकाम की तमाम अहादीस 30 अहादीस के अलावा पाई और उन 30 अहादीस में से 6 के अलावा सबको इमाम सुफ़ियान बिन ऐना के यहाँ पाया। दोस्तों, इमाम शाफ़ी के असातिज़ा में एक नाम इमाम मोहम्मद बिन हसन शैबानी साहब अबू हनीफ़ा मतवफ़ी 189 हिजरी का है। ये इमाम शाफ़ी के बगदादी उस्ताद हैं। 189 हिजरी में बगदाद में फ़ौत हुए। इमाम अबू हनीफ़ा के तलामज़ा में से हैं और साहब अबू हनीफ़ा के लक़ब से मशहूर हैं। उन्होंने ख़ुद मदीना मुनव्वरा में इमाम मालिक बिन अनस रहमहुल्लाह की शागिर्दी इख्तियार की थी। गोया ये इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह के उस्ताद भी हैं और उस्ताद भाई भी। इल्म हदीस और इल्म फ़िक़्ह में जामे समझे जाते थे। दोस्तों, ये था तज़किरा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के चंद असातिज़ा का। आखिर में आपको इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के 2 वाक़यात बताते हैं और उसके बाद आप रहमहुल्लाह की वफ़ात का तज़किरा करके वीडियो को ख़त्म करते हैं। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का एक हैरत अंगेज़ वाक़या यूँ बयान किया गया है। कहते हैं, एक बार इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इरादा किया कि अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात के लिए मदीना जाएं
मदीना में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के साथ उनकी बेटी भी रहती थी, जिससे इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के इल्म व तक़वा के मुतल्लिक बहुत कुछ सुन रखा था और वो भी उनसे मुलाकात के मुतमन्नी थे। जब उसके इल्म में ये बात आई कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह उसके वालिद से मुलाकात के लिए आने वाले हैं, तो वो भी सरापा इंतज़ार बन गई। आखिर इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुईं और एक कफ़ले के साथ इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह मदीना पहुँचे और सीधे अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे, जहाँ उन्हें क़याम करना था। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की बेटी ने देखा कि खाने पर बैठकर इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी बेकरारी से खाना खाया, जो उसे अजीब सा लगा। यही नहीं, आम हालात में एक इंसान जितना खाता है उससे ज़्यादा खाया। उसने सोचा कि अमूमन ऐसे मुत्तकी और परहेज़गार बंदे कम खुराक होते हैं, लेकिन इमाम साहब उसे खुश खुराक लगे। खाने के बाद इमाम साहब अपने मेज़बान के साथ इशा की नमाज को चले गए और वापस आकर बिस्तर पर लेट गए। लड़की को ये बात भी बड़ी अजीब लगी। उसने अपने वालिद को देखा था कि वो रात के अक्सर हिस्से में इबादत किया करते थे। इस बात से इमाम साहब की जो उसके जहन में शबी थी वो ख़राब होने लगी। सुबह को तहज्जुद में भी इमाम साहब नहीं उठे, जबकि जैसे ही अज़ान की आवाज़ आई वो घबरा के उठे और बग़ैर वज़ू किए इमाम मालिक रहमहुल्लाह के साथ फ़जर की नमाज के लिए चले गए। लड़की को ताज्जुब के साथ अफसोस भी हो रहा था कि ये कैसे मुत्तकी हैं। जब लड़की से ज़ब्त नहीं हुआ तो उसने अपने वालिद इमाम मालिक रहमहुल्लाह से ये सारी बातें कहकर हैरत का इजहार किया और कहा कि मैं तो इन्हें बहुत बड़ा मुत्तकी और परहेज़गार समझती थी, लेकिन अपने अमल से ये ऐसे नहीं नज़र आते। इमाम मालिक ने इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से इसका ज़िक्र करते हुए कहा कि मेरी बेटी इन बातों की वजह से तुमसे बदजन हो गई है। इमाम शाफी ने कुछ देर तवक्कुफ़ किया और फरमाया, जो उसने देखा वो सच है, लेकिन वो हकीकत नहीं है। हकीकत ये है कि जब मैं घर से काफ़िले के साथ रवाना हुआ तो पहले ही दिन मेरा कुल ज़ादे राह चोरी हो गया। यही नहीं बल्कि वो रकम जो सफ़र के ख़र्च के लिए मैंने रखी थी वो भी चली गई। काफ़िले वालों को जब इल्म हुआ तो उन्होंने इत्मीनान दिलाया कि वो मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखेंगे, लेकिन चूँकि मुझे काफ़िले वालों के माल में बाज़ वजूहात के सबब हराम का शुबा हो गया था, इसलिए मैंने इस पूरे सफ़र में सिर्फ़ इतना खाया जो मुझे ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी था। और मैं जब आपके घर पहुंचा तो भूख से निढाल था। जब रिज़्क़ हलाल मेरे सामने आया तो मैंने उस दिन कई हफ्तों के बाद पेट भर कर खाना खाया और इसमें शायद भूख से ज़्यादा खा लिया। इशा की नमाज मैंने आपकी इक्तदा में पढ़ी, जिसमें आपने सूरह बकरा की फ़लाँ आयात पढ़ी थी, और मैं तभी से घर वापस आते हुए उन्हीं आयात पर गौर कर रहा था, यहाँ तक कि मैंने इनसे मसाइल का इस्तेबात शुरू किया और रात भर में मैंने उनसे 99 मसाइल निकाले, और ये सब आपके घर की बरकत वाले खाने की वजह से था। यहाँ तक कि मौज़िन ने फ़जर की नमाज का ऐलान किया और मैं हड़बड़ा कर उठा और आपके साथ नमाज को रवाना हो गया। चूँकि मैं सोया नहीं इसलिए वज़ू की हाजत नहीं थी और इसी वज़ू से मैंने फ़जर की नमाज पढ़ी थी। दोस्तों, इस वाक़े के अलावा एक वाक़या ये भी आपको बताते हैं जो कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के फ़क़ही मसाइल के हवाले से यूँ मनकूल है। कहते हैं हारून रशीद एक रात अपनी बेगम ज़ुबैदा से उलझ पड़ा। ज़ुबैदा ने हारून को दोज़खी कह दिया। हारून ने कहा, अगर मैं दोज़खी हूँ तो तुम्हें तलाक हो गई। चुनांचे दोनों एक दूसरे से अलहदा हो गए। ज़ुबैदा हारून की महबूब बीवी थी और हारून पर दिलो जान से फ़िदा थी। चुनांचे दोनों इस इत्तफ़ाक़िया तलख़ कलामी से एक जुदाई में मुब्तला हुए। हारून ने उलमा बगदाद को जमा करके इस मसले का हल दरियाफ़्त किया और फतवा चाहा कि ज़ुबैदा इस पर हलाल हो जाए। उलमा के लिए कोई जवाब न था और कहा कि खुदाए आलमुल गैब ही जानता है कि हारून दोज़खी है या जन्नती। इस मजलिस से एक 12 साला लड़का उठा और उसने कहा, मैं जवाब दूंगा। उलमा उमरा उसकी इस जुर्रत पर हैरान रह गए और कहने लगे, तुम दीवाने हो। लेकिन हारून रशीद ने उसे अपने पास बुलाया और कहा, अगर हो सकता है तो जवाब दो। कहा जाता है कि ये 12 साला लड़का इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह थे। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा को कहा, चूँकि आप साइल हैं इसलिए तख्त से नीचे आ जाएं और मुझे तख्त पर बैठा दें। उलमा वारिस अनबिया होते हैं। हारून तख्त से उतर आया और इमाम शाफी रहमहुल्लाह तख्त नशीन हो गए। हारून ने एक साइल की हैसियत से मसला बयान किया। हज़रत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जो कुछ मैं पूछूं उसका सही जवाब दिया जाए और झूठ कतन न मिलाया जाए।
اب تم اپنی زندگی پر نظر دوڑا کر بتاؤ، کبھی تم معصیت پر قادر ہو کر خوف خداوندی سے ڈر کر رک گئے ہو؟ ہارون نے کہا ہاں، ایک دفعہ بغداد کے ایک امیر کی ایک خوبصورت اور جواں سا لڑکی میری توجہ کا مرکز بنی۔ اسے میرا کچھ خیال نہ تھا۔ ہزارہا ہیلا و مکر کے بعد میں نے اسے طلب کر لیا اور تخلیے میں لے جا کر اظہار مدعا کیا۔ جب وہ بھی آمادہ زنا ہو گئی تو میں خدا کے خوف سے کانپ اٹھا اور اس عورت سے علیحدہ ہو گیا۔ حضرت شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اگر تم اس واقعے میں سچے ہو تو میں فتویٰ دیتا ہوں کہ تم دوزخی نہیں جنتی ہو۔ اگر جھوٹ بول رہے ہو تو اس کا عذاب تمہاری گردن پر ہوگا۔ اس فتوے کو سنتے ہی علماء مجلس نے شور برپا کر دیا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کس دلیل سے یہ فیصلہ دے رہے ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک سے سورۃ نازعات کی یہ آیت تلاوت کی جس کا ترجمہ ہے، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ ہارون کے سچا ہونے کی کیا دلیل ہے؟ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے یہ واقعہ حلفاً بیان کیا ہے۔ ہارون الرشید نے دوبارہ حلف اٹھایا اور اس واقعے کی تصدیق کی۔ یوں علماء کرام نے فتویٰ دیا کہ طلاق واقع نہیں ہوئی۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رحمہ اللہ کو کیسی عجیب فہم و فراست عطا فرمائی تھی۔ آئیے اب آپ کو اس عظیم ہستی کی وفات کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتے ہیں۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حیات مبارکہ میں کل 6 عباسی خلفاء کا زمانہ دیکھا۔ ان خلفاء کے نام ملاحظہ فرمائیں۔ ابو جعفر المنصور، جس کا دور 10 جون 754 سے 6 اکتوبر 775 تک تھا۔ محمد المہدی، جس کا دور 6 اکتوبر 775 سے 24 جولائی 785 عیسوی تک تھا۔ موسیٰ الہادی، 24 جولائی 785 سے 14 ستمبر 786۔ ہارون الرشید، 14 ستمبر 786 سے 24 مارچ 809 عیسوی۔ امین الرشید، 24 مارچ 809 تا 27 ستمبر 813 عیسوی۔ مامون الرشید، 27 ستمبر 813 سے 7 اگست 833 عیسوی۔ امام شافعی رحمہ اللہ خلیفہ مامون الرشید کے خلافت کے 6 سال میں فوت ہوئے۔ آئیے آپ کو امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات و تدفین کے حوالے سے تفصیل بتا دیں۔ روایات بتاتی ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کو اواخر ایام میں مرض بواسیر ہوا اور اسی مرض کی شدت سے آپ نے 54 سال کی عمر میں بروز جمعرات 29 رجب 204 ہجری بمطابق 29 جنوری 820 عیسوی کو مصر کے شہر فسطاط میں عشاء کے وقت وفات پائی۔ آپ کی تدفین بروز جمعہ 30 رجب 204 ہجری بمطابق 20 جنوری 820 عیسوی کو مغرب کی نماز کے بعد جبل مقتم کے قریب قرافہ صغرا میں کی گئی۔ وصیت کے مطابق اواخر ایام عبداللہ بن الحکم کے پاس گزارے اور وہیں انتقال کیا۔ امیر مصر نے نماز جنازہ پڑھائی اور عبداللہ بن الحکم کے بیٹوں نے تجہیز و تکفین کی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کی تدفین سے واپسی پر میں نے شعبان کا چاند دیکھا تھا اور رات میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں دیکھا تو پوچھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ امام صاحب نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نور کی کرسی پر بٹھایا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض مورخین نے آپ رحمہ اللہ کی تاریخ وفات کا تعین ماہ رجب کا اختتام کہا ہے، اور دن میں مختلف اقوال ہیں کہ جمعرات تھا یا جمعہ۔ البتہ امام شافعی کے شاگرد ربیع بن سلیمان مرادی کا قول زیادہ قوی ہے۔ ان دونوں روایات کو جمع کر لیا جائے تو صحیح یوں معلوم ہوتا ہے کہ امام شافعی کی وفات بروز جمعرات 29 رجب 204 ہجری بمطابق 19 جنوری 820 عیسوی کو بوقت عشاء ہوئی اور تدفین اگلے روز جمعہ 30 رجب 204 ہجری بمطابق 20 جنوری 820 عیسوی کو بعد از نماز مغرب کی گئی، اور بقول ربیع بن سلیمان مرادی کے واپسی پر شعبان کا چاند نظر آیا۔ امام شافعی کے فرزند کی روایت کے مطابق آپ رحمہ اللہ کی عمر 58 سال نقل کی گئی ہے، لیکن یہ روایت درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ تمام مورخین نے آپ کی ولادت اسی مہینے میں لکھی ہے جس مہینے امام ابو حنیفہ فوت ہوئے، یعنی ماہ رجب 150 ہجری بمطابق اگست 767، اور ماہ رجب 150 ہجری سے ماہ رجب 204 ہجری تک مکمل 54 سال ہوتے ہیں، نہ کہ 58 سال۔ دوستو، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک کے بارے میں ابو الفتح بن نحوی کہتے ہیں
کہ مجھے ابو الحسن بن صابونی المصری نے بتایا کہ ابو عبداللہ الشافعی کی قبر مبارک مصر میں بیتار، بلال اور برقتین کے درمیان میں دیکھی ہے۔ اس کے سرہانے تانبے کی ایک لوح آویزاں تھی جس پر یہ اشعار لکھے ہوئے تھے: میری موت کا وقت تو آ پہنچا، لیکن احمق اور خواب غفلت میں مبتلا لوگ کچھ اس طرح خوش ہیں کہ گویا ہمارا یوم مرگ تو حتمی تھا اور دشمنوں پر یہ دن نہیں آئے گا۔ ربیع بن سلیمان مرادی کہتے ہیں کہ امام شافعی کے بعد ہم لوگ ان کے حلقہ درس میں بیٹھے تھے کہ ایک اعرابی نے آ کر سلام کیا اور بعد سلام کے سوال کیا، اس حلقے کے شمس و قمر کہاں ہیں؟ ہم نے بتایا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ یہ سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رویا اور یہ الفاظ کہہ کر چلا گیا: اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ کس خوبی سے دلیل و حجت کی گتھیوں کو اپنے بیان سے سلجھاتا تھا، اپنے مقابل کو واضح دلیل سے ہدایت دیتا تھا، شرمندہ چہروں سے آر کو دھوتا تھا، اپنے اجتہاد سے مسائل کے بند دروازے کھولتا تھا۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔